رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات، پروگرام آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں رمضان علم ہے، اور آج جو ہمارے خصوصی مہمان جو ہمارے اس شو میں آئے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ آپ لوگ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں مگر کچھ میرے سے بھی سن لیجئے۔ ٹوڈے وی ول میٹ ون آف دا موسٹ امیزنگ بزنس tycoon, I would say, Chairman and CEO Rafi Group, one of the Pakistan's heading real estate developers. He has been iconic in giving this country spectacular commercial structure and housing scheme. It's an honor for us to have Mr. Imtiaz Rafi Butt with us. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک سنائیں۔ ٹھاک ہیں۔ امتیاز صاحب، فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا بھی، آپ کے بہت سے انٹرویوز بھی دیکھے ہوئے ہیں، بٹ دا بیسٹ تھنگ وین آئی میٹ ہم ان پرسن از دیٹ یو ہیو اے ویری پلیزنگ اینڈ ویری ایزی گوئنگ پرسنالٹی۔ جب انسان کسی بزنس ٹائکون کے بارے میں سوچتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کتنا کچھ سیریس اور کس قسم کی وہ ہوگی، تو یہ دس از آئی تھنک اے بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ یو۔ کیسے ہیں آپ؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ ٹھیک کا ٹھاک۔ شکر۔ اچھا، آپ کے بارے میں جب میں نے جانا تو وہ پتہ چلا، آپ ہی کی زبانی میں نے ایک دو الفاظ سنے، میں خود تو نہیں کہہ سکتی مگر آپ نے کہا کہ میں جو تھا نا بچپن سے بڑا نکموں میں جو نکما بچہ ہوتا ہے نا وہ میں تھا۔ پڑھائی کا آپ کا بالکل کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، آئیکونک پرسنالٹیز ہیں، ان کا پڑھائی سے تعلق واسطہ ذرا کم ہوتا ہے، اینڈ دے فلرش ان دا بزنس انڈسٹری۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ پڑھائی نہ کر کے بھی بچے اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ اور اتنی ترقی کیسے کر جاتے ہیں؟ تھینک یو روج۔ ایک تو آئی فیل آنرڈ ٹو بی ہیئر وتھ قاسم علی شاہز فیسلٹیز۔ آئی موسٹلی ریکمینڈ پیپل کہ قاسم علی شاہ کی ویڈیوز دیکھیں اور کوئی پریکٹیکل چیزوں کی سمجھ آئے۔ سو آئی ایم گلیڈ کہ قاسم علی شاہ از ڈوئنگ سچ اے ونڈرفل جاب، اور یہ پاکستان میں ون آف دی پائنیئرز ہیں اپنے میں۔ دوسرا کہ آپ کی بات کی ایز اے بزنس مین، آئی ایم پروفیشنلی ان بزنس، بٹ بزنس کچھ حد تک میں نے کیا، اس کے بعد مجھے کیونکہ اسکول اور کالج میں نہیں پڑھتا تھا اور میں بس پاسنگ مارکس ہی لیتا تھا بڑی مشکل کے ساتھ، بٹ دین لیٹر آن ان مائی پریکٹیکل لائف جب میں 25-30 سال کا ہوا تو آئی فیلٹ دی شارٹیج آف نالج دیٹ آئی ڈونٹ ہیو۔ دین سیلف ہیلپ بکس اس زمانے میں ہوتی تھی، آج سے 50 سال پہلے، وہ ڈیل کارنیج اور نپولین ہل اینڈ آل دوز بکس۔ So I started reading them when I was in America for 5 years, doing a job for a year as a waiter, and then 4 years I was in carpet business. اچھا، تو میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا with self help books. ٹھیک۔ وہ دن آج سے 50 سال پہلے کا اور آج کا دن، I am spending about 6 to 7 hours in knowing what's happening in the world in different areas. So knowledge has become my weakness. So پڑھائی تو نہیں کی but knowledge has become my weakness. And then I have Jinnah Rafi Foundation, which I founded after my father and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, جو research oriented ہے، history oriented ہے، اور پاکستان کی جو distorted history بنی ہے اس کو ہم clarify کر رہے ہیں۔ ہسٹری کا یہ ہوتا ہے عروج کہ جس حکمران کے زمانے میں لکھا گیا ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ضیاء الحق 10 سال کے لیے تھا ڈکٹیٹر، اس وقت جو 10 سال میں جو لکھا گیا 90% اس کے حق میں لکھا گیا، ڈسٹارٹ کی گئی ہسٹری۔ تو ہسٹری آفٹر اے وائل جب حکمران کا سایہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ری رائٹ ہوتی ہے۔ تو جناح رفی فاؤنڈیشن ہیز بین ڈوئنگ دیٹ۔ I think it's a great work. Then my father was a very close associate of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and he was the leading industrialist in India before partition bani. And my father had the largest surgical and hospital appliances. And the first banker جس نے مسلمانوں میں سے بینک بنایا 1936 میں انڈیا میں was the first Musliman. And with Quaid's guidance,
And then, but he unfortunately died in an I air know. crash at the age of 39 And you when I was 2 months only old. 2 months old, yes. تو زندگی میں آپ کے اپنے والد صاحب کی تو کمی رہی, بٹ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کا آپ کی والدہ کے ساتھ بہت اسٹرانگ بانڈ تھا. بہت اسٹرانگ بانڈ. اینڈ دو یور فادر ڈنٹ لیو ود یو فار لانگ, مگر انہوں نے آپ کے والد کو آپ کے ساتھ ساتھ زندہ رکھا اور ہمیشہ ان کی گفتگو آپ کے بالکل میرے ذہن میں ڈال دیا, میرے بلڈ میں ڈال دیا, میرے سب میں ڈال دیا کہ تمہارا باپ یہ تھا, ایسے کرتا تھا, یہ سکسیس تھی, یہ اس کا قائد اعظم سے واسطہ تھا, یہ پاکستان بنانے کے لیے, وہ میرے ذہن اور بلڈ میں آ گیا. مائی مدر پٹ اٹ. یہ ہوتا یہ ہے کہ 7 ایئرس تک نا بچہ اپنا سب کانشیس مائنڈ ڈیولپ کر لیتا ہے. جو ماں یا باپ اس کی دماغ میں ڈالتے ہیں ٹل 7-8 ایئرز ایج, وہ کنسیو کر گیا ہوتا ہے. تو دین دیٹس دا ڈائریکشن ہی ٹیکس. ہمارا ہی ہوتا یہ ہے ہیومن بینگس کا, ایک ہے میموری, ایک ہے برین, ایک ہے کو پائلٹ. ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ کو پائلٹ ہوتا ہے, وہ ادھر کو آپ کو ڈائریکٹ کرے گا. آپ میں اگر آپ کے سب کانشیس میں ہے کہ یو ہیو ٹو اچیو سم تھنگ اور یو ہیو ٹو بیکم دس, آپ ہر اپرچونیٹی جب دیکھو گے تو ادھر کو آپ کا سب کانشیس مائنڈ لے جائے گا. سب کانشیس مائنڈ لے جائے گا. سو ایک تو یہ تھا کہ مائی مدر told me a lot about my father and she was inspired, so I got inspired. Then about 33 years back when I started research on my father, and I discovered the letters between my father and Quaid-e-Azam in the archives of Islamabad. And other interviews we took, and that showed how great my father was with Jinnah, and how dashing he was, and how much contributions وہ کر رہے تھے اور قائد-e-Azam سے. بٹ وہ ہسٹری نے ریکارڈ ان کو نہیں کیا بیکاز ان کا پرسنل ریلیشن شپ تھا قائد کے ساتھ, اور انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو چلانا تھا پاکستان بننے کے بعد, اور وہ الیکشن کلاس میں نہیں تھے کہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو MNA بن رہے ہیں, MP بن رہے ہیں. سو دیٹس وائی ان کو اور قائد اعظم کا جو ریلیشن شپ تھا وہ خط بتاتے ہیں کہ کتنی کلوزنس تھی اور کیا کچھ تھا. اچھا, ایک آپ نے والد صاحب کی حوالے سے گفتگو کی تو ہمیشہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے, اور ایک وقت ہوتا ہے جب بچوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں, مگر پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کے لیے یہ ہمیشہ ایک سگنیفیکنس آ جاتی ہے کہ اچھا یہ مطلب یہ ہمارا بچہ ہے. سو یہ جو پہچان ہے ماشاءاللہ, بے شک وہ بہت کم عمر میں اس دنیا سے چلے گئے, بٹ ہاؤ ڈو یو فیل ٹوڈے جب آپ نے نہ صرف اپنا زیرو سے آپ ایک تو میں کہوں گی ہیرو تک پہنچے, اچھا پھر وہاں پر آپ رکے نہیں, آپ نے وہاں پر پہنچ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کا جو وہ نہیں نام پا سکے میں اس کو لے کر آؤں. ہاؤ ڈو یو فیل؟ اس کے بعد جو بھی میں کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان کر سکتا ہوں وہ کروں گا. بالکل. I've been living with my father for a very long time when I was researching on him 34 years back. So I was living with him. کوئی ایک پیس ملتا تھا اور میں تصویریں مجھے کسی سے دولتانہ صاحب سے ملی, سرار شوکت یاد سے ملی, جو ان کے کولیگس تھے, تو وہ میں لگا کے کمرے میں تو دیکھتا رہتا تھا. So I lived with my father. تو میں اس کی آئیڈیالوجی بھی لے گیا. اب مجھے ایک چیز تھی جو آپ کے بات کا جواب میں دوں کہ when I found out how great a man he was and how well positioned he was, تو I felt very sad for myself کہ یار میں اس باپ کے گھر پیدا ہوا, سارا کچھ تھا, تو بٹ وہ تو he died and his entire empire collapsed after his death. تو میں تو سفید پوشی دیکھی ہوئی ہے جو میری ماں کر رہی تھی, تو had my father been alive تو میری لائف بڑی مزیدار ہوتی, یہ سوچتا. یہ پہلے آپ سوچتے تھے؟ بہت. آج میری سوچ تھوڑی سی بدلی ہے. تھوڑی نہیں, کافی بدل گئی ہے. اچھا, میری یہ بدلی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور میں ان کے گھر پیدا ہوتا اور ان کے گلیمر میں رہتا تو میں یہ امتیاز رفیع نہ ہوتا, میں کچھ اور ہوتا, مجھے وہ ساتھ ہی نہ ہوتا لوگوں کے ساتھ جو میں نے آج ہے. تو شاید یہ میرے لیے, میری ذات کے لیے بہتر ہو گیا کہ I lost a father, کہ I can be what I have become. مطلب یہ سیکنڈری چیز ہے, تو شاید یہ ہو. سو ماں باپ کو تو بندہ یاد کرتا ہے ہمیشہ, بٹ جو بہت کمپٹنٹ اور قابل باپ ہو وہ چلے جائے تو اس کا دکھ اور زیادہ ہوتا ہے. اور عروج ایک اور بات بتاؤں کہ جب میں نے ریسرچ شروع کی تھی تو I was at the age of 40. I was
thought I was very successful and I've done what I wanted to do. But when I discovered my father's achievements, wow. I got depressed. अच्छा. I got depressed with myself. अच्छा. That what the hell was I so happy کہ میں نے تو خالی کیا کمایا, گھر بڑا بنا لیا, گاڑی بڑی لے لی, دفتر بڑا بنا دیا, بزنس کر لیا, 4 چیزیں لے لی. تو وہ رفیع بٹ نے تو پاکستان بنایا قائد اعظم جیسے بندے کے ساتھ, اور قائد اعظم جس طریقے سے محبت اور پیار کرتا تھا رفیع بٹ کو اپنے لیٹرز میں. رفیع بٹ واز ہاف ہز ایج بٹ ہی ہیڈ آل دی ٹرسٹ ان ہیم. اور رفیع بٹ کو انہوں نے پلاننگ کمیٹی آف مسلم آل انڈیا مسلم لیگ کا میٹرلرجی میں چیئرمین بنایا, ان سے ایڈوائز لے رہے تھے. تو دین آئی فیلٹ کہ یار آئی ہیو اچیوڈ نتھنگ کمپیئر ٹو مائی فادر. بٹ دین دی آنسر از کہ ٹائم ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں, وقت ہوتے ہیں, ہسٹری کے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ بندے کی اچیومنٹس انپیرلر ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں کچھ بھی اچیو کر لوں, کچھ بھی کر لوں, میں اپنے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا بیکاز وہ فاؤنڈنگ فادرز میں ہیں آف دا کنٹری. اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیٹرز اس کے ساتھ پیار محبت کے ہیں اور کام کیے ہیں. تو میں تو وہ ہسٹری ہے ہی نہیں اس وقت, وہ تو آپ وہاں پہ پہنچ ہی نہیں وہ سکتے. پوائنٹ تھا نا. اچھا دیکھیں وٹ صاحب, اٹ از سو انسپائرنگ کہ آپ کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں. ہم اپنی ارد گرد بچوں کو دیکھتے ہیں جو بہت بڑے بڑے والدین کے, بڑے بڑے نامور لوگوں کے بچے ہیں. وہ انہوں نے ان کی ہوتے ہوئے ان سے تربیت پائی بٹ وہ نہیں کیا. مگر میں آپ کی زندگی کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے اتنا انسپریشنل لگ رہی ہے یہ بات کہ ان کے نہ ہونے نے اور وہ جو جستجو ان کو پانے اور سمجھنے کی آپ نے کی, اس سے آپ نے کتنی انسپریشن لی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے بہت کر لیا ہے, ساڑھے والدین نے کی کرنا سی, میں تو اس سے بھی آگے نکل گیا ہوں. بٹ ایک مسلسل یہ جستجو آپ کی ٹل دا لاسٹ بریتھ وہ ہوگی. اینڈ آئی تھنک دیٹس سو بیوٹیفل. اور ساری باتوں میں آپ کی ایک بات جس نے مجھے بہت سرور دیا وہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی کا احساس. I feel اور جب میں نے میری کتاب رفیع بٹ کے اوپر, میری کتاب میں فاؤنڈیشن کی کتاب تھی, لکھنے والا رضی واسطی تھا جو کولمبیا یونیورسٹی کا ہسٹری کا پروفیسر تھا. تو جب وہ کتاب لانچ ہوئی تو بے نظیر بھٹو ایز پرائم منسٹر آئے. اچھا. تو اس پہ بڑے آرٹیکلز لوگوں نے لکھے. تو ایک آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ تھا جو امتیاز سپرا نے لکھا, ہی واز اے رائٹر. اس نے لکھا, ہیڈنگ تھی سن سیوز دی فادر ڈیش فادر سیوز دا سن. اور لکھا یہ تھا کہ بیٹے نے باپ کو ڈسٹ آف ہسٹری سے نکال کے سیو کیا, نہ صرف سیو کیا بلکہ دنیا کو دکھایا, وہی نا ڈسٹ آف ہسٹری نکال کے دکھایا. اور اب وہ باپ جو ہے بیٹے کو خراب نہیں ہونے دے رہا. فادر سیوز دی سن, کہ اس کو آ گیا نا کہ مطلب جب میں کوئی ایکٹ بھی کرتا ہوں تو آئی کین ناٹ اگنور کہ آئی ایم سن آف رفیع بٹ ہو واز ود جناح. تو وہ پھر آپ کو ایک حد تک جانے دیتا ہے, ادروائز نہیں جانے دیتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ صراط مستقیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک صحیح سیدھے راستے پہ چلیں. تو آپ کو لگتا ہے اس صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے آپ کے فادر نے اپنی ایبسنس میں بھی وہ رول پلے کیا؟ بالکل کیا, بیکاز اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. آئی ول نیور لائک ٹو ریڈ اے لائن اور ہیئر فرام سم باڈی کہ میں اپنے باپ کی لائن پہ نہیں گیا یا میں ڈفرینٹ ہوں دین ہیم. بیکاز میرا تو ہیرو میرا باپ ہے, اس کے بعد میرا ہیرو قائد اعظم ہے, اور پھر پاکستان ہے. بالکل آئی نا سمجھ. میں نے جو ڈسکور اپنے باپ کو کیا, باپ کو ڈسکور کرتے جناح کو ڈسکور کیا اور ڈیٹیل میں ڈسکور کیا, اور جناح کو ڈسکور کر کے پاکستان کا ریزن بننے کا اور مقصد اور سچویشن کیا ہے وہ آج بھی پاکستان کو. اینڈ سو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو اے اسٹیٹمنٹ. سو دیٹ مینس یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے کہ آپ کی جو اتنی ویل ریپیوٹیڈ جو آپ کا کام ہے, جو گروپ ہے رفیع گروپ, جسے کہتے ہیں کہ جو ساکھ کہہ لیں یا جو اللہ نے آپ کو کریڈیبلٹی عطا کی ہے, اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ نام ہے آپ کے والد صاحب. بالکل وہ نام ہے, اور وہ کہہ لیں میری پیرامیٹرز ہیں. مطلب رفیع گروپ 44 ایئرز میں میں نے شروع کیا تھا آپ بھی بزنس میں, اور 44 ایئرز میں ایک سنگل کمپلینٹ نہیں ہے ہماری کسی کے ساتھ, ماشاء اللہ. سو دیٹ از ادروائز ریئل اسٹیٹ کے لوگ جو بھی جتنے بھی ہاؤسنگس کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے ایشوز نہیں.
Because to me, as you said, my father's legacy is more important to carry than few billions or millions to make. وہ میرے لیے اب نہیں ہے امپورٹنٹ نہیں، اور پہلے بھی نہیں تھا. پہلے میرے لیے تھا روچ کہ آئی آلویز ریئلائز کہ فریڈم تب ہو سکتی ہے آپ کی اگر آپ فائنینشلی فری ہوں. آپ اگر فائنینشلی فری ہوں، فائنینشلی آئی ایگری، اسٹیبل ہوں اور فری ہوں. آپ سے روٹی کپڑا مکان ختم ہو جائے پھر آگے آپ کو پھر فریڈم ہوتی ہے. بالکل بالکل. اگر آپ کو فائنینشیل پرابلمز ہے تو فریڈم نہیں ہے، دین یو آر سبجیکٹ ٹو یور پرابلمس. تو میں نے اس کے لیے پہلا پیسے کی طرف گیا کہ میں پیسہ تو کما لوں، سو آئی ہیو میک منی. بٹ دین اس کے بعد دین آئی ڈیورٹیڈ. بیوٹیفل. لوگ ہیومن بینگ کیا ہوتے ہیں فرام دی گروتھ بورن ٹل ڈیتھ، ایوری لیونگ تھنگ، ایون فراگ اور اینیمل اور چیڑی یا چوٹی، ایوری لیونگ تھنگ وانٹس ٹو ایکسپینڈ ٹو دی فلسٹ اینڈ دین پھر اس کی ڈکلائن آتی ہے ایج کے ساتھ. تو ایکسپینڈ جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. اب کون سے ایریا میں وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، دیٹس امپورٹنٹ. اچھا ایریا تو یو ول بالکل یو گونا گین مور اینڈ مور. اچھا وت صاحب یہ بتائیے کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ پیسہ تو بہت کما لیا مگر اب تھوڑی بے چینی ہے، کچھ سکون نہیں ملتا. جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ، آئی مین یو نو، یہ اکثر ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ اتنا پیسہ کما لیا مگر کچھ مسنگ ہے. آپ کی زندگی میں ایسا ہے؟ کیونکہ آپ کا چہرہ دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ مسنگ نہیں. بالکل نہیں. مجھے اتنا پیسہ چاہیے جتنا میری ضرورت ہو. ٹھیک. آئی ایم ہیپی ود دیٹ. فگرز میں نہیں جاتا. اگر میری 10 روپے کی ضرورت ہے تو میرے پاس 12 روپے ہوں تو آئی ایم ویری ہیپی. ٹھیک ہے. 10 کی ضرورت ہے تو 8 ہوں تو آئی ایم اپسیٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک، دیٹ از آل. دوسری بات ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، پیسہ کما لیا، بہت کما لیا اور کہتے ہیں آپ کیا کریں گے، سکون نہیں ہے. ایکچولی دے ڈونٹ ریئلائز ون تھنگ کہ پیسہ از ناٹ دی الٹیمیٹ، پیسہ از دا مین فار دی الٹیمیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ فرق ہے. پیسہ از ناٹ دی الٹیمیٹ کہ میں نے اتنے کروڑ اکٹھے کر لیے تو الٹیمیٹ ہو گیا، ہیپینس ہوگی. وہ میرے پاس پیسہ آئے فار مائی ادر اچیومنٹس. ٹھیک ہے. تو وہ کرے. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، 80-90% ہے، وہ پیسے کی دہاڑ میں ہی رہتے ہیں، پھر فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. ہاں پھر ان کے بھی کام نہیں آتا. میں تو آئی پیسے کی دہاڑ میں ہی نہیں، مجھے تو 30-33 سال ہو گئے پیسے کی دہاڑ سے نکل گیا. بیکاز آئی میڈ منی، آئی فارگاٹ اباؤٹ اٹ. بٹ اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں بزنس، وہ تو آتے رہتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ مائی آبجیکٹیو. مائی آبجیکٹیو واز مائی فادر، مائی آبجیکٹیو واز جنا، واز پاکستان اینڈ از پاکستان. اور یہ ان اینڈنگ ہے آبجیکٹیو، انلمیٹڈ ٹل دا لاسٹ بریتھ. یہ اچیومنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا آپ کے ماشاءاللہ بیٹے بھی ہیں؟ 2 بیٹے. ٹھیک ہے، 2 بیٹے ہیں. تو آپ کے بیٹے، اچھا یہ کہتے ہیں کہ مکہ فاتح عمل ہوتا ہے. آپ نے اپنے والد صاحب کی لیگیسی، ان کی شان، ان کی عظمت، جو بھی ان کی کوالٹیز تھیں، مجھے یقین کریں یہ لگ رہا ہے پروگرام ایز اف دس از اے ڈیڈیکیشن ٹو یور فادر. اینڈ آئی تھنک یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا تذکرہ کریں، جہاں بیٹھیں اپنی بات نہ کریں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کے بچے اپنے دادا کے ساتھ وہ بھی موجودگی کے احساس کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، اور آپ کی لیگیسی کو وہ کس طرح سے آگے لے کر بڑھیں گے؟ نمبر 1 کہ میرا اپنا ہمیشہ ویو رہا ہے، اور پریکٹیکلی بھی اپنی اولاد کے ساتھ میں نے کیا. میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں ماشاءاللہ. اچھا میں نے یہ کیا، آئی ہیو آلویز بین فرینڈز آف مائی چلڈرن. دیٹس سو بیوٹیفل. فرینڈز آف مائی چلڈرن. دین آئی ریئلائزڈ کہ میں جہاں پہنچا ہوں، جو میری پرسنالٹی ہے، جو ہے، یہ تو میری ماں نے میرے میں ڈالی تھی. ٹھیک 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 ٹھیک. So now I've seen that. So I put that into my sons and my daughters. ٹھیک. وہ اپنی philosophy. بالکل ٹھیک ہے. Which is stay happy, be positive, you know, all the positive things. تو میں نے ان میں ڈالی. ٹھیک. اور وہ بچے جو ہیں انہوں نے تو گرو ہی کیا جب میں اپنے باپ کی ریسرچ کر رہا تھا اور کر رہا تھا، اور ایکسائٹمنٹ تھی، سارا کچھ. بالکل صحیح. تو وہ سب انہوں نے دیکھا اور وہ ادھر کو ڈیووٹیڈ ہو گئے. اب اس میں ایک مزیدار بات ہے کہ مائی وائف، فرسٹ وائف، جن سے 2 بیٹے ہیں میرے، اس کا اپنی لڑائی ہوئی تھی اپنے باپ کے ساتھ. اچھا. میری شادی سے پہلے کی. ٹھیک. تو وہ بڑی پریشان ہوتی تھی کہ میرا تو زندہ پیو ہے، میں وہ نہیں ملتا، کہ میں انہوں نہیں ملنا چاہتی، تو میرے پیو کی لے کے آنا.
Exactly. वो बड़ी अपसेट होती थी, सही। शी वुडंट अंडरस्टैंड। I know it's relatable नहीं होता। हाँ, मेरे तो बाप ये मिलता ही नहीं ना, मैं उसको मिलती हूँ, तो तुम अपने मेरे बाप को क्या लेकर कर रहे हो। ये दूसरी चीज़ हुई कि जब मैं इंटरव्यूज ले रहा था, लाइक मुमताज़ दौलताना, सरदार शौकत याद, ऑल दोज बिग पीपल, अपना सैयद अमजद अली, बाबर अली का भाई है, जब वो मैं इंटरव्यू ले रहा था और उनसे बातें करता था तो वो अपने बेटों की तरफ देखते थे। अच्छा। और एक ने तो बुला ही लिया बेटे को, अच्छा। अदर आ बैठ, ए भी पुत्र है 40 साल हो गए प्यो ਨੂੰ ਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ नजर नहीं आता। सो ये है। अच्छा, एक और बात बता। अच्छा सॉरी, आपकी बात काटूं, वो बात आप याद रखिएगा। कथा कलामी में आपने कहा ना मेरे 2 बेटे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरा नेक्स्ट सवाल एकदम एब्रप्टली निकलने लगा था कि बेगमात भी 2 ही हैं आपकी? नहीं, बेगमात एक है। अच्छा, बेगम एक ही। मैं एक भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है, 2 तो सवाल ही नहीं पैदा होते। डिवोर्स हो के फिर शादी, डिवोर्स हो के फिर शादी। अच्छा, नहीं मतलब ये कि बट यू गॉट मैरिड ट्वाइस? थ्राइस। अच्छा, थ्राइस, राइट। ट्वाइस तो बच्चे हुए, थर्ड इज द चार्म। हो गया वो भी। हाँ, ये जो अब वो आप कह रहे हैं कि वो जो प्यार है बच्चे देखते हैं और उनके दिल में भी उसी तरह से दादा के लिए है, एंड दे आर टेकिंग द लाइक, ये जो फाउंडेशन आपने बनाई है, आपको लगता है कि ये बच्चे आगे कंटिन्यू करेंगे? कुछ हद तक करेंगे। हाँ, कुछ हद तक करेंगे, बट ये याद रखना कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है सेंटिमेंट्स का बिटवीन मी एंड माई चिल्ड्रन अबाउट द ग्रैंडफादर। ज़मीन आसमान का बिल्कुल, ठीक है, बट दे आर ऑन दैट लाइन, दे अंडरस्टैंड दैट, दे ग्रोइंग विद दैट। मगर मैं नहीं समझता, बिकॉज देखें, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर इंसिडेंसेस, coincidences and accidents. Absolutely. We all are that product. बिल्कुल, this is your quotation. आप भी जो भी है ना आज, ये प्रोडक्ट हैं आप of where you were born, how you went, how you were raised, your incidences, coincidences and accidents. True, very true. तो मैं भी उसका प्रोडक्ट हूँ। अच्छा, जिस चीज़ से बंदा गुजरा होता है, बंदा वो प्रोडक्ट बनता है। मेरी औलाद तो उस चीज़ से नहीं गुजरी जो मैं गुजरा हूँ। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो गुजरी थी भुट्टो की फांसी पे और जेलों पे, वो बिलावल तो नहीं गुजरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिलावल कैन नेवर फील लाइक बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल आया। वो तो खाली लर्न करेगा ना, बाकी फील तो नहीं करेगा। अच्छा, डू यू थिंक सक्सेस की जो राज है, या क्या कहते हैं इसको, कामयाबी का जो राज है, आपको क्या लगता है सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? डू यू थिंक यू आर सक्सेसफुल पर्सन today? No, and what's your success? मैं अपने आप को really successful नहीं कहूँगा ऐसा कि मैं बहुत successful हूँ, बट मैं ये कहूँगा कि जितना मैंने एफर्ट डाला या जितना किया उसमें मैंने सक्सेसफुल हुआ। हाँ। मगर मैं कोई सक्सेस के पीछे भागा भी नहीं। ठीक। जैसा होता है ना अंधाधुंध भागना, बिकॉज आई एंजॉय लाइटर साइड ऑफ लाइफ ऑल्सो, जिसमें ये वीडियोज़ हैं, पढ़ना है, सुनना है। ठीक। तो सक्सेस तो सक्सेस और पाकिस्तान जैसे मुल्क में वैसे बता दूं कि योर टैलेंट वर्क्स अगेंस्ट यू। इट डज? अच्छा। पॉलिटिकली एंड इवन जॉब वाइज, अगर आप ज़्यादा काबिल हैं और ज़्यादा आप डिवोटेड हैं तो वो आपको अगेंस्ट जाता है। अच्छा। एग्जाम्पल ले लो, आपकी गवर्नमेंट्स ने जिनको लीडरशिप्स दी पास्ट में, या जिस सीट पे दी, क्वालिफिकेशन पे तो नहीं दी, लॉयल्टी पे दी। लॉयल्टी बिल्कुल सही। अच्छा, क्वालिफाइड आदमी पूरा चमचा भी नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है, सही है। He has his own mind. तो ऊपर वाला बॉस तो चमचा चाहेगा। बिल्कुल सही। वो बट साहब, हम अभी कुछ रोज़ पहले डिस्कस कर रहे थे 5th जनरेशन वॉरफेयर। तो ये भी 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है उसमें भी यही होता है ना कि जो नालायक लोग होते हैं, जो तरक्की बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, उनको ऊपर ले आया जाता है, और जो असल टैलेंटेड लोग होते हैं उनको पीछे कर दिया जाता है। एनीवे, हम कमिंग टू ज़रा थोड़ा लाइटर नोट पे आते हैं। हमने सुना है कि आपकी अफिलिएशन इंसानों के साथ तो है, आप इंसानों का ख्याल भी रखते हैं, मोहब्बत भी है और वो तमाम चीज़ें, मगर आपका परिंदों, चरिंदों और बंदरों और बाकी के जो जानवर हैं उनसे भी बड़ा आप, तो ये तो शो करता है कि आपका दिल जो है वो बड़ा मासूम सा है, जो इस तरह की चीज़ों और खूबसूरत चीज़ों के पीछे जाता है। मासूम ना कहें,
मासूम ना कहें, अच्छा मासूम वो नहीं, I take my words. दिल है जो इंजॉय दिल करता बच्चा है, हाँ, चले, वो- बच्चा कह ले। मैं तो 20s में हूँ। अच्छा 20s हाँ में। वो तो एज तो बड़ी वैसे बढ़ गई होगी, हाँ, अंदर से तो एज अंदर वही तो कह रही हूँ, दिल बच्चा है फिर हाँ, आपका। हाँ। ये जो है ना परिंदे एंड ऑल काइंड ऑफ क्रीचर्स हाँ। दैट आर इन दिस वर्ल्ड, राइट, 90% तो हम देखते ही नहीं, वो जंगलों में होते हैं। ऐसे ही है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल। True. और अल्लाह की कुदरत नज़र आती है उनके बिहेवियर में, उनके पैटर्न में और उनकी खूबसूरती में। Very true. अल्लाह की कुदरत नज़र आती है बेशक बेशक। और वो इतना आपको एंगेज रखते हैं कि मच मोर। अच्छा, अब आई कैन एंजॉय these animals and all that हाँ। much more than I would enjoy a boring friend, ठीक। you know. तो वो बड़ा मज़ा है। सही। And I have 2 dogs living in my own bedroom all the सही, time, सही। and then many. Then many चलो दैट्स वेरी गुड। तो वही जो दिल का बच्चा है आपका, जो बच्चा दिल है आपका, वो तो मरना चाहिए ही नहीं वो कभी। नहीं कभी भी नहीं मरना। वही आपका है। भी मुझे लगता है बच्चा छोटा बच्चा ही है मेरा, हाँ। बहुत छोटा है। छोटा बहुत छोटा है, बड़ा हो के ही नहीं दे रहा। एंड आई डोंट इवन प्लान टू डू दैट। वो एक स्पार्क और चार्म रहना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग, आप लोगों को देख के ना हम जैसे लोग कहते हैं सर इन्होंने कोई मेहनतें नहीं की, ये इनकी किस्मत थी, ये किस्मत काम आ रही है इनके, और ये सारा। तो किस्मत और मेहनत, इसका क्या बैलेंस होता है या किस्मत ही होती है सिर्फ? नहीं, बात यह है कि किस्मत बड़ा इफेक्टिव चीज़ है, बड़ी वैल्यूबल है। और गुड लक एंड बैड लक तो होता ही होता सही। है, दैट इज़ देयर। आपने एक चीज़ देखनी है कि एक इडियट जो है ना, सही, इडियट ही कैन बी अ बिलियनियर बिकॉज उसका बाप छोड़ गया, बिल्कुल ठीक है, या दादा छोड़ गया। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब उसका बिल्कुल। बाप बड़ा समझदार था, या बड़ा अच्छा था, या पैसे वाला था। अब ही डाइज और उसकी औलाद 2-3 बच्चे हैं, एंड वो मेंटली खिसके भी हुए हैं, बट दे आर रिच पीपल। They're rich people. Rich fools. Rich fool. So money does not make you more sensible. ठीक है, So money is inherited mostly by stupid people. ठीक हो गया। जहाँ तक औहदे हैं, औहदे बड़े औहदे, गवर्नमेंट के औहदे, वो भी बाय लक एंड बाय स्ट्रेंज मेरिट पे नहीं बैठे होते। ठीक, सो ज़्यादा पैसे वाला बंदा या बड़े औहदे वाला बंदा, मैं उनको ना पैसा देखता हूँ ना उसका औहदा देखता हूँ, मैं बंदे को देखता हूँ। बंदे में क्या देखते हैं? में उसमें डेप्थ कितनी है हाँ। एज अ पर्सन, उसका 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 टेम्परमेंट कैसा है, विजन कैसा है, विजन क्या है, इखलाक क्या है, ये देखते सही। हैं। अच्छा, और दुख ये होता है कि बहुत बेवकूफ़ों को बहुत बड़ी सीटें मिली हुई हैं, Very और true. बड़े बेवकूफ़ों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है। सही, ये। अब आ जाए थर्ड पार्ट, ठीक है। जो सेल्फ मेड होता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और एक गलत फहमी है हमारी दुनिया में कि पैसा होगा तो पैसा बनेगा। हाँ, सारे पैसे वाले बगैर पैसे से शुरू हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल बड़ी- गेट्स भी सारे बिल्कुल, बगैर पैसे से शुरू हुए थे। बिल्कुल। अगर आप केपेबल हैं तो बगैर पैसे भी आप बिजनेस कर लेते हैं या पैसा कमा लेते हैं। वेरी ट्रू। तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग कि फलाने के पास पैसा बहुत है तो बड़ा अक्लमंद हमारे होगा। यहाँ बैठ के ही बात होती है, जी सर जी पैसे नाल पैसा कमाया जाता ना, है। ना, नहीं ऐसी नहीं, पैसे ये आपका पैसे जिंदगी के साथ तो पैसा नुकसान भी हो जाता है बिल्कुल। ना, बल्कि ये जो इनहेरिट करते हैं अपने बाप दादे के पैसे, तो ये 90% लूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो सेल्फ मेड आदमी जो होता है वो हर चीज़ से गुजरा होता है। ठीक। तो उसकी टेम्परमेंट भी फ़र्क होगा, उसकी अप्रोच भी फ़र्क होगी। और गुस्सा आता है आपको? नहीं, नहीं आता? आई लर्न हाउ टू कंट्रोल? मैं जब 20s में था तो बहुत गुस्सा आता था, बट जब मैंने जब कहा ना अमेरिका में था, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, एंगर पे पढ़ी, एंगर मैन, एंगर पे पढ़ी, फेयर पे पढ़ी, फेयर खौफ जो होता है, फियर। और सो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। आज के दिन मैं इन्हीं चीज़ों की वीडियोस देखता हूँ। अब तो पढ़ता बंदा नहीं है, बिल्कुल वीडियोस सही, देखता हूँ। ठीक। साद गुरु वेरी वेरी बिग अच्छा, स्कॉलर, सही। आपका कासिम अली शाह बड़ा अच्छा बोलते हैं और बड़ी अच्छी बातें ठीक, करता है। ठीक। तो आई डोंट यू प्लान टू डू दैट एज वेल? आप लोगों को मोटिवेट मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है उस चीज़ अच्छा। का। मतलब कहने का टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू गिव मोर टाइम टू माय ओन सेल्फ एंड माय ओन प्लेजर्स। You give your time to yourself? That's so beautiful.
I want to give 90% of my time to myself and my pleasures. تو جب آپ اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا what do you do اپنے ساتھ؟ I'm very happy with myself. I'm very involved. مجھے اپنی کمپنی بڑی اچھی لگتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. بڑی اچھی لگتی کمپنی. And I can be alone. ہم تو بتا کے تھک گئے یہی بتا کے کہ اپنے آپ کے ساتھ جو. اپنی کمپنی بہت اچھی لگتی ہے. And I'm اب تو خیر موبائل آ گیا تو بندہ بیزی ہے. There is no time. But I enjoy my company and I enjoy feeling easy. اور یہ جو پیسہ شیسا ہے یہ میرے سر پہ کبھی نہیں چڑھا. مجھے اس بات کا آپ کو مل کے زیادہ اندازہ ہوتا ہے. کبھی نہیں چڑھا. مجھے میرے ذہن میں پیسہ اتنا ہی ہے جتنی ضرورت ہے. اگر وہ اتنا پورا ہو رہا ہے تو I'm happy. What's your passion in life? میرا پیشن تو کچھ اور تھے بہت, اور انسیڈنسز بندے کو چینج کرتے تھے. میرے پیشنس تو بہت کچھ اور تھے. بٹ دین جب میں نے فاؤنڈیشن بنائی تو آئی نیور تھاٹ کہ میں 33-34 سال ایک چیز میں پھنسا رہوں گا. آئی نیور تھاٹ دیٹ. میں نے آئی ایم اسٹل ان اٹ. بلکہ میں آپ کو انسیڈنس بتاتا ہوں کہ آئی ایم اسٹل ان اٹ. اگر ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی رفیع بٹ پہ اور پارٹیشن پہ, ٹھیک, تو جو بنا رہا تھا ڈائریکٹر وہ لنڈن کا تھا. صحیح. تو میں لنڈن گیا ہوا تھا. ہمارے رفیع گروپ کی کوئی کارپوریٹ ایونٹ تھا وہاں پہ ہلٹن میں. تو میں اس کے لیے اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا. تو میں جب وہاں گیا تھا تو میں نے اپنے پروڈیوسر سے بھی بات کی کہ میں آ رہا ہوں, تو آئی ووڈ لائک ٹو میٹ یو اینڈ اس کو کمپلیٹ کریں پروجیکٹ کو. بالکل ٹھیک. اسے ٹائم رکھ لیا. اب میں اس سے بیٹھا ہوٹل میں گپے لگا رہا تھا کہ کیا کیا تم نے, آگے کیا شوٹ کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا نہیں کرنا. میرے دفتر والوں نے مجھے فون کیا لنڈن میں ہی کہ جی سر وہ فنکشن تیار ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, تو آپ آ جائیں, کتنی دیر میں آئیں گے. میں نے کہا یار میں نہیں آؤں گا, آئی ایم انوالو وتھ سم تھنگ ایلس, تو آپ کسی اور کو کہیں اس کو ایڈریس کر لیں میرے بیہاف پہ. تو میں نے بند کیا. تو میں نے اپنے ڈاکٹر جو میرا فلم بنا رہا تھا, میں نے اس کو کہا, میں کہ یار میں آیا ہوں اس کام کے لیے, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میرا دل ہی نہیں کر رہا وہاں جانے پہ. تو دس از واٹ آئی سیڈ. تو کہتا ہے موت تک تمہارا دل نہیں کرے گا. یو آر سو انوالوڈ وتھ یور فادر. کہتا ہے ٹل یور لاسٹ بریتھ یو ول بی سنگ دیٹ. اچھا, سو میرا یہ نہیں تھا کبھی کہ میں نے تو پہلے کیا ٹو نو مائی فادر کہ 2-4-6 مہینے لگیں گے, پتہ لگ جائے گا کیا ہے. بٹ جب ان کی اسٹیچر پتہ لگا اور قائد اعظم کے ساتھ پتہ لگا اور وہ جو ہسٹری بن گئی, تو اٹ ٹک 7 years آف ڈے اینڈ نائٹ ریسرچ اینڈ دین فردر کنٹینیوئنگ دیٹ. سو پیشن تو اچھا, اب وہ گڈ ٹائم جو ہے نا کہ آپ بیچ پہ چلے گئے تو 5 star ہوٹل میں چلے گئے, یہ اب وہ انٹرسٹ نہیں کرتا. صحیح. کمپیئر ٹو what you do and what has become your passion. پیشن تو وہ چیز ہی میں کہتا ہوں یا میں ویڈیو پہ دیکھ لیا. پت صاحب, بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ان کی ماؤں کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. گو کہ آپ کی والدہ کا آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار تھا. اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی پہلی ملاقات کروانے والی آپ کے والد کے ساتھ وہ آپ کی والدہ ہی تھی. بٹ دا کائنڈ آف اسپارک اینڈ دا کائنڈ آف لو یو ہیو فار یور فادر, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی خاص نظر بھی ہے آپ کے اوپر. اینڈ آئی تھنک یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ٹرولی ایکچولی فیل وائل ٹاکنگ ٹو یو, جس طرح سے آپ کی آنکھوں میں چمک ہے آپ کے والد صاحب کے لیے بات کرتے, مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہی از اپ دیئر لائک ایز اے اسٹار لوکنگ ڈاؤن ایٹ یو اینڈ ہی از سو پراؤڈ آف یو اینڈ ہی از سو ہیپی. روز تم تو مجھے اور پھنسا رہی, دکھا مار. یو آر رائٹ, بٹ میں آپ لوگوں کو پل آؤٹ کرنا چاہتا ہوں بٹ دکھا پڑ جاتا. نو بٹ آئی ٹیل یو ہی از سو پراؤڈ آف یو. اینڈ آئی تھنک اور ایک اور چیز جو میں نے آج آپ سے سیکھی اور میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی, یہاں پر بیٹھ کے نا ہم نے بڑے لوگوں کو بٹھا کے یہ بات کہی, وہ کہتے ہیں سیلف ہیلپ اینڈ آل دیٹ, اور پھر وہ آ کے اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. مگر میں نے ایک ایسا شخص جو دنیاوی لحاظ سے
جس کو لوگ لک اپ کرتے ہیں, جو دنیاوی لحاظ سے سکسیزفل ہے, وہ اپنی روٹس کے ساتھ اس قدر کنیکٹڈ ہے, اس کا سول از سو کنیکٹڈ ود دا ریلیشن شپ دیٹ ڈز ناٹ ایون ایگزسٹ اپیرنٹلی. اور اس میں جو ایک بات آپ نے کہی نا, جو آپ نے ایک بات کہی کہ میں اپنی ذات کے ساتھ خوش ہوں, میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں سٹنگ ہیئر, آئی کین ٹیل یو یہ آپ کی کامیابی ہے. دس از یور سکسیس. بہت خوش ہوں, اور ہر چیز وہ کی جو دل کی ہے. Alhamdulillah. And you are definitely a blessed man, not in terms of getting the money that you have, but in terms of the satisfaction and the spark and the sparkle that you have in your eyes. I wish you all the luck. I have so many duas. It was I am not happy to meet you as the CEO of Rafi Group, but I'm happy to meet you as a person. What an amazing person you are. Allah آپ کو اور آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں ہمیشہ رکھے. Thank you so much. It was lovely knowing you. Me too. And I hope آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا. ہمارے ساتھ امتیاز صاحب تھے, ان سے بات کر کے اٹس لائک بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی خاص کمال نہیں ہوتے, بٹ وہ اپنی پریزنس سے یہ بہت شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سم تھنگ ہیں, مگر ان کی جو پیشن ہے, جس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جس طرح سے یہ قدر کر رہے ہیں ان کی, جو جن کو انہوں نے ملا بھی نہیں, کبھی دیکھا بھی نہیں, جو جن کا یہ خون ہے, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں کبھی ہار نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو کامیابی ہی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں. اور بہت لطف آیا آج اس ملاقات سے, اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ ایز مچ ایز آئی ڈیڈ. اپنا بہت خیال رکھیں, اور یقین کیجئے ان اپنوں کا خیال رکھیں جس طرح سے ہم نے آج سیکھا کہ اپنوں کا خیال رکھنا ہمیں چاہیے. دس از دا لیسن دیٹ آئی لرنڈ, اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ان مائی لائف. اپنا خیال رکھیے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں, ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. السلام علیکم, ویلکم بیک جی. ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہمارے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے بک ریویو, اس سیگمنٹ کا بھی بے انتہا اچھا ہم لوگوں کو فیڈ بیک آ رہا ہے, اور لوگوں کے اندر بالخصوص بچوں جوانوں کے اندر جو ایک امنگ جاگ رہی ہے کتاب دوستی سے, وہ ریمارکیبل ہے. آج جس کتاب کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی پرسکون رہیے, زندگی بڑھائیے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس کام کے اندر ہم اس قدر انرجی لگا رہے ہوتے ہیں, جو ایکسٹرا آرڈنری انرجی لگا رہے ہوتے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ کئی دفعہ آپ سائیکل چلا رہے ہیں, تو سائیکل تو چل رہی ہے, مگر آپ نے اتنی زیادہ انرجی کے ساتھ ہینڈلز کو پکڑا ہوا ہے کہ آپ کی سائیکل چلانے سے زیادہ انرجی اس ہینڈل کو پکڑنے میں لگی ہوئی ہے. اگر وہی انرجی آپ کنزرو کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ دیر تک اس سائیکل کو چلا سکیں, زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکیں. اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں, اپنے پروفیشنل کیریئرز میں بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے کام تو کر رہے ہیں اور اس کے اندر اپنا پورا زور لگا رہے ہیں, مگر ایکسٹرا آرڈنری انرجی لگا کے وہ تمام چیزیں, وہ انرجی جو ہمیں اپنی صحت کے اوپر لگانی چاہیے, وہ بھی ہم اپنے پروفیشن کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. اس کتاب کے اندر جو اس کے رائٹر ہیں جوزف کینیڈی, انہوں نے یہی تمام چیزیں بتائیں, اور میں بتاتی چلوں کہ یہ دا بیسٹ سیلنگ آتھر آف دا ورلڈ ہیں, جنہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کتاب کو لکھا ہے, اور اس کا ترجمہ کیا ہے جی شہزاد نیر صاحب نے. بہترین کتاب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کو بہت کنفیوز کر دیتے ہیں کہ کہاں پر کس وقت ہمیں کتنی انرجی کرنی ہے. جسے کہتے ہیں نا, بیلنس از ویری ویری امپورٹنٹ. جب آپ بیلنس سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے. کم وقت میں کم انرجی کے ساتھ صحیح جگہ پہ انرجی لگا کے آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں, اور یہی فلسفہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے. آپ بھی اپنی پروفیشنل لائف میں بہترین اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھیں, مگر ساتھ ساتھ اپنی مینٹل اور اپنی فزیکل ہیلتھ کا
بے انتہا خیال رکھیں. یہ ہمارا آج کا پیغام بھی ہے اور یہی بات ہم بارہا ری انفورس کر رہے ہیں اپنے ہر شو کے اندر. خواتین و حضرات, اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کتاب کے ساتھ اور بہت سارے گیسٹس کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.